اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو ہوتی ہے، ہمارے ملک کے ایک جید عالم دین تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے، 33۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، مخاطبت کس سے ہو رہی ہے، کیا پیغام ہے اور کیا نکات ہیں اس آیت میں، وہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے اپنے ایک خاص مہمان سے جو تشریف لائے ہیں گجرانوالہ سے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ آیت مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں۔ فواحش کی بات ہو رہی ہے، بے شرمی کے کام، پھر اسم گناہوں کی بات ہو رہی ہے، حق کے خلاف زیادتی کی بات ہو رہی ہے، شرک نہیں کرنا، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جو اللہ نے نہیں فرمائی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت اس طرح مکمل ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت سارے موضوعات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ موجود ہیں۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین اللہ کی طرف سے منسوب کر کے کوئی بھی بات کہہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے کہ اور یہ کہ اللہ کی طرف بات منسوب کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اور بہت سارے کام اس سلسلے میں ان کے جو علماء وہ سر انجام دیتے تھے، وہ بھی گفتگو میں ہم لے کر آئیں گے۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کا۔ یہ آیت آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، ٹو ڈوز کیا ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے خاص مہمان۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی خوشبختی کی بات کہ تشریف فرما ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں علامہ زاہد الراشدی صاحب قبلہ۔ علامہ صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، آج کل کراچی آئے ہوئے ہیں، بس ہم نے موقع غنیمت جانا اور حضرت کو زحمت دی تشریف لائیں اور ہمیں تعلیم کریں، ہمیں سکھائیں قرآن۔ خواتین و حضرات، زاہد الراشدی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے، کون آپ سے واقف نہیں۔ ایک اور خاص بات یہ کہ آج کے پروگرام میں قاری قرآن جو تشریف لائے ہیں وہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ پاکستان کی جانب سے کئی ممالک میں پاکستان کی نمائندگی فرمائی، کئی انعامات لے کر آئے پاکستان کے لیے، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن رمضان ٹرانسمیشنز کا آغاز ہمیشہ ہوتا ہے قاری محمد اکبر مالکی صاحب کی تلاوت سے۔ قاری صاحب، آپ کو بڑا میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ما شاء الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سبحان الله سبحان الله. ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ اعراف اور آیت نمبر 33 قاری صاحب نے تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ، اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، محترم راشدی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ حاقہ میں فرشتوں کی کتنی تعداد بتائی گئی ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ 6، 8 یا 10؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. حضرت سورہ اعراف آیت نمبر 33 مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پس منظر کیا کہ مشرکین جو مرضی آئے، حلال حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور یہ من جانب اللہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارشاد فرمائیے کیا فرما رہا ہے اللہ؟ گزارش ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اور سماج میں جو تبدیلیاں کی تھیں جی، اور جن تبدیلیوں کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا، ان میں ایک بڑا شعبہ تجارت اور معیشت کا، ایک نظری علمی کہ حلال حرام کا فلسفہ کیا ہے، اور ایک پریکٹیکل کہ حلال چیزیں کون سی ہیں، حرام چیزیں کون سی ہیں. سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں بہت سے اس کے پہلو اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں کہ حرام اور حلال کی اتھارٹی کون ہے. حلال اور حرام قرار دینا جس نے پیدا کیا ہے وہی اتھارٹی ہے. جسے چیزیں بنائی ہیں وہ اتھارٹی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اللہ پاک جب بار بار پوچھتے ہیں کہ تم جو اس کو حرام قرار دے رہے ہو
تو میں نے کوئی کہا ہے؟ میرے پیغمبر نے کچھ کہا ہے؟ جب میں نہیں کہہ رہا تو تم کیسے حلال حرام کر دیے؟ تو فلسفے کی کہ حلال حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ مثلا آج کل ہمارا بنیاد کیا ہے کہ جس کو ہم فری اکانومی کہتے ہیں یا مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں. مارکیٹ ایک چیز کو قبول کرتی ہے تو وہ جائز ہے اور قبول نہیں کرتی تو ناجائز ہے. اللہ فرماتے نہیں، میں جس چیز کو حلال کہتا ہوں وہ حلال ہے، جس کو میں حرام کہتا ہوں وہ حرام ہے، جس کو میرا پیغمبر حلال کہتا ہے وہ حلال ہے، جس کو میرا پیغمبر حرام کہتا ہے وہ حرام ہے. ایک تو بات یہ، میں اس پہ ایک عرض کرنا چاہوں گا. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلی امتوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ عیسائیوں کے بارے میں کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو تو خدا بنا لیا تھا، احبار اور رہبان کو بنا لیا تھا. اس پر ایک سابق عیسائی رہنما حضرت عدی ابن حاتم طائی کے بیٹے ہیں، عیسائی سردار تھے، مسلمان ہوئے. انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے اشکال عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو نہیں کرتے تھے، قرآن پاک نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. میں مسیحی سردار تھا، نہیں کرتے تھے، تو یہ کیا ہمارے دل میں کون سی بات لگا دی گئی ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کیا تمہارے ہاں احبار اور رہبان کی یہ اتھارٹی مانی جاتی تھی کہ جس کو چاہے حلال کہہ دیں، جس کو چاہے حرام کہہ دیں؟ جی وہ تو تھی. فرمایا یہی مطلب ہے اس کا. جی ہاں. اور احبار اور رہبان سے مراد علماء اور مشائخ. جی مشائخ. علماء اور مشائخ. تمہاری اتھارٹی، یہ اتھارٹی اللہ پاک کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اتھارٹی میری ہے. اس کی انتہا یعنی کمال دیکھیں کہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر حلال حرام میں کوئی ثوابدیدی اختیار کسی کو ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون تھا؟ کوئی ثوابدیدی اختیار تب آپ دے دیتے. لیکن حضور نے اپنی ذات پہ شہد کو حرام کہا تھا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پوری صورت اتار دی، لما تحرم ما احل اللہ لک. میں نے حرام کیا، حلال کیا، آپ کیسا حرام کر رہے ہیں؟ ایک تو اللہ پاک نے یہ چیز واضح کی کہ حلال حرام کا فلسفہ کیا ہے، حلال حرام کی اتھارٹی کیا ہے. سبحان اللہ. میں ایک بات کو اور اضافہ کرنا چاہوں گا ارشاد. کہ حلال حرام ہمارے ہاں نفع نقصان کی بنیاد پہ دیکھے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حلال حرام کا نفع نقصان بھی ہے، یہ چیز مضر ہے، یہ فائدہ مند ہے، لیکن امتحان بھی بتایا ہے کہ میں نے بہت سی چیزیں حرام کی ہیں تم پہ سزا کے طور پر. بنی اسرائیل پر ہم نے ان کو یہ چیز ان کو ناجائز کر دی، ان کی حرکتوں کی سزا تھی. اور بعض جگہ امتحان کے طور پر کہ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. میں سوال کیا کرتا ہوں کہ جنت کی کون سی چیز نقصان دہ تھی اور کون سی فائدہ مند تھی کہ آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جناب یہ آپ سے قریب نہیں جائیں گے؟ اس میں نفع نقصان بنیاد نہیں تھا، اس میں کوئی کوتاہی بھی بنیاد نہیں تھی. اس میں بنیاد کیا تھی؟ اللہ کا حکم ہے کہ یہ اس پہ حکم پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے. تو حلال حرام کے اسباب قرار دینے کے اسباب مختلف ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حلال حرام کا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ میں نے چیزیں بنائی ہیں، میں جانتا ہوں کون سی چیز کس درجے میں بنائی ہے. تو حلال حرام کی اتھارٹی اللہ کی ذات اور اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کا رسول. دوسری بات، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں تم نے اپنے طور پہ بنا لیے. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک جگہ یوں اس لہجے میں فرمایا، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم. آؤ میں بتاتا ہوں. وہاں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. جناب ان سے کہہ رہی ہے میں بتاتا ہوں اللہ پاک نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا. اور یہ کہ یہ کام ولا تقربوا الفواحش، یہاں بھی وہی ہے، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ولا تقتلوا النفس. کسی کو قتل نہیں کرو گے، کسی کو بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرو گے. تو یہ اللہ رب العزت دونوں چیزیں اعراف اور انعام میں بتا رہے ہیں. حلال حرام کی اتھارٹی کون ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور حلال حرام کا اشیاء کی فہرست کیا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں بھی وہی فواحش، بے حیائی. بے حیائی قرآن پاک نے کس کو کہا ہے؟ ہمارے ایک یہ مسئلہ چل رہا ہے فحشہ کی تعریف کیا ہے. ٹھیک. ایک جگہ سوال ہوا کہ فاحشہ کی تعریف کیا ہے. میں نے کہا قرآن پاک سے پوچھو. قرآن پاک نے فاحشہ قرار کیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحش. ٹھیک. زنا فاحشی ہے. اللہ رب العزت نے یہ مرد اور عورت کے تعلقات کی تشہیر کو فاحشہ قرار دیا. وہاں فرمایا کہ تم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. کہ فحش کے کاموں کی تم اشاعت کرتے ہو، یہ اللہ پاک نے
اس کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ اس قسم کے معاملات کی تشہیر اور یہ زنا اور اس کے متعلقہ یہ فاحش ہے. یہ بے لباسی کو اللہ پاک نے فحش قرار دیا. ایک جگہ فرمایا کہ اللہ پاک نے شیطان نے تمہیں جنت سے نکلوایا تھا بے لباس کر کے, اور شیطان اللہ ینزغنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا لباس اتروا کر, کہیں تمہیں بھی لباس اتروا کر جنت میں جانے سے نہ روک دے. تو یہ اللہ رب العزت نے کچھ باتیں واضح فرمائیں کہ یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, اور یہ جو تم نے اپنے طور پہ بنا رکھی ہے, ٹھیک, یہ مشرکین نے اللہ پاک نے کہا کہ میں نے تو نہیں یہ بنایا کہ تم نے یہ حرام کیا, یہ حرام کیا, میں نے تو نہیں بنایا. تو اللہ پاک نے اس حلال حرام کے دائرے کو بیان فرمایا ہے اور ہمیں پابند کیا. اتھارٹی اور اشیاء کا تعین کی, یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم ایک ہم نقطے پہ آپ سے بات کروائیں, فواحش پہ یہاں کچھ بات کروائیں, کچھ ہم اسم پہ بات کروائیں وغیرہ وغیرہ, جو چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ حرام کر رکھی ہیں, اس سے پہلے جو آپ ابھی بات فرما رہے تھے اتھارٹی کے حوالے سے, یہ جو بیان اللہ کر رہا ہے کہ حلال اور حرام کا تعین کون کرے گا, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. تو یہاں پر مشرکین مکہ سے کیونکہ مخاطبت ہو رہی ہے تو انہیں نبوت کی ضرورت, رسالت کی اہمیت یہ بھی بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تم نہیں مانتے, اللہ کا حکم ہے, کس طرح کرنا ہے, جو محمد کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو حلال و حرام یہ بتائیں گے. تم اپنی مرضی سے کیا کرتے ہو, یہ حلال یہ حرام, اللہ اکبر. تو رسالت کا مرتبہ, رسالت کا مقام وہ بھی بیان کر دیا گیا. اللہ اکبر. ارشاد آپ کچھ پر. ہاں, گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا عام بھی معمول یہ ہے کہ ایک چیز بنائی ہے, جی, جس نے بنائی ہے اس سے پوچھے کہ کیسے بنائی ہے, کیوں بنائی ہے, ٹھیک, تو اس تک رسائی کا ذریعہ نمائندہ ہوگا. جی ہاں, چیزیں اللہ نے بنائی ہیں, جی ہاں, اس کی افادیت, ضرر کو, اس کے نفع نقصان کو اللہ بھی جانتا ہے. اللہ پاک کی بات معلوم کرنے کے لیے رسالت کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میں اتھارٹی ہوں, یہ میرے نمائندے ہیں, ان سے پوچھ کر کوئی کام کرو گے تو میری مرضی کے مطابق ہوگا. اور اصولی بات یہ ہے کہ چیز بنانے والے سے بہتر اس کی افادیت اور ضرر کو کوئی نہیں بتا سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہاں بنانے والا اللہ ہے. کوئی چیز بھی ہم میں سے کسی نے کوئی چیز نہیں پیدا کی, سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں. ان کا نفع نقصان, جواز عدم جواز معلوم کرنے کے لیے رسالت کے سوا ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے نہیں, سورس نہیں ہے. تو رسالت کی اہمیت اس حوالے سے کہ اللہ کے منشا معلوم کرنے کے لیے, اللہ کی رضا معلوم کرنے کے لیے, اللہ پاک سے یہ پوچھنے کے لیے جناب یہ چیز کیوں بنائی ہے, کیا فائدہ ہے, رسالت کے سوا ہمارے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے. رسالت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے یہ چیز اس لیے بنائی ہے, اس کا فائدہ یہ ہے, اس کا نقصان یہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسالت ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, کس میں ہمیں فائدہ ہے اور کس میں ہمیں نقصان ہے. اب ذرا جو تمام باتیں یہاں پر آ رہی ہیں ایک ایک کر کے ہم بات کرواتے ہیں آپ سے. میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ فواحش اور اسم الگ الگ اللہ نے رکھے ہیں یہاں پر, دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب شراب نوشی, اللہ اکبر, فیہا اسم کبیر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. فواحش کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی, دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کسے ہم کہیں گے کہ یہ فواحش کے زمرے میں ہے, کسے ہم کہیں گے کہ یہ اسم کے زمرے میں ہے؟ اس میں مختلف توجیہات. ایک توجیہ بھی ہے کہ اسم وہ ہے جو انسان شخصی نافرمانی کرتا ہے, اچھا, اس نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے, قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اور فواحش جو کھلے بندوں جو دوسروں کے لیے ذریعہ بنے, دوسروں کو قانون شکنی پر آمادہ کرنے کا, اور جو دوسروں کے جذبات کو ابھارے اور دوسروں کے جذبات کو گناہ پر آمادہ کرے, یہ فواحش کے ضمن میں آئے گا. اسم شخصی گناہ کہہ لیجئے یا اور فواحش کہہ لیجئے جو جن کے اثرات معاشرے پہ پڑ سکتے ہیں, ایک ذاتی گناہ جس کے تعلق ذات سے ہے. ایک توجیہ یہ بھی ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تو وہاں جو اسم آیا ہے وہ ذاتی گناہ اور عدوان سرکشی, یعنی حد سے بڑھ جانا. ولا تعتدوا, ٹھیک, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, ٹھیک, انسان ہے, لیکن اس غلطی پہ اڑنا, اس غلطی پہ اصرار کرنا اور اس کے پھیلانا, یہ عدوان ہے. اللہ اکبر. اس پہ اڑ جانا یا اس کی تعویل ڈھونڈنا, اس کے جواز فراہم کرنا, یہ عدوان ہے, یہ عدوان ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی غلطی ان سے ہوتی ہے تو یہ فوراً اس پہ اصرار نہیں کرتے، اللہ کے حضور بس احساس ہوا توبہ کر لی، توبہ کر استغفار اے کر اللہ لیا. ہم سے غلطی اگر اڑ گئے ہیں اور اس سے تعویلیں تلاش کی ہیں اور اس کو آگے پھیلایا ہے تو یہ عدوان بھی ہے اور یہ اس زبر میں شمار ہوگا. سبحان اللہ. اچھا اب یہ اگلی بات یہ کہ حق کے خلاف زیادتی، تو یہ حق کے خلاف زیادتی کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو حق کے خلاف زیادتی یہ ہے کہ ایک تو زیادتی آدمی یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ چلو میرا یہ حق تھا میں نہیں مل رہا، وہ بھی اس میں بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے. ایک ہے خطا نسیانن بے خبری میں، ایک ہے جان کا یہ بات صحیح ہے میں اس کے خلاف کر رہا ہوں. یہ حق کے خلاف زیادتی ہے کہ جان بوجھ کر معلوم ہوتے ہوئے جس کو بغاوت کہتے ہیں، وہ اس معنی میں یہ ہے کہ یہ بے خبری میں کر لیا تو وہ بھی گناہ ہے لیکن وہ اس درجے کا نہیں ہے. خبر ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرنا یہ حق کے خلاف زیادتی کی ایک صورت ہے. جی اللہ اکبر. تو اس کے اندر کسی کا کہ مال پر قبضہ کر لینا یا کسی کو قتل کر دینا وہ بھی ناحق زیادتی کی اس میں دو تین باتیں جو حضور نے فرمایا حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا دماءکم واموالکم واعراضکم وابشارکم، 4 جملے فرمائے. جی خون ایک دوسرے پر حرام ہے جی اور چمڑے یعنی عزت ایک دوسرے کی عزت، کسی کی یہاں تک عزت کرنا، جی ہاں کسی کی توہین کرنا. اور ابشارکم بھی ایک روایت میں ہے کہ کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کو قتل کرنا، عزت خراب کرنا، تھپڑ مارنا اور اس کے مال لوٹنا، یہ سب ناحق کے ضمن میں ہے. اور ایک بات حضور نے حجۃ الوداع خطبے میں اور فرمائی، کسی کا مال اس کی طیب نفس کے بغیر لے رہا، یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا، آپ کسی بہانے اس کا مال لے رہے ہیں، جی ہاں وہ ناحق ہے. وہ دھوکے سے لے، وہ غصب سے لے، چوری سے لے، وہ مال جو اس کی دل کی خوشی کے بغیر آپ کے ہاتھ پہ آیا ہے وہ ناحق کے ضمن میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مطلب ایک ڈرامہ کر کے ایک ایسا ماحول بنا کر اس کے مال پر ناحق قبضہ کر لینا یہ حرام ہے. اللہ اکبر. اب اگلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور وہ یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ایسے کو شریک جس کے تعلق سے اللہ نے کوئی سند ہی جاری نہ کی ہو، تم اس کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہو. یقیناً یہ مشرکین سے مخاطبت ہو رہی ہے. اس کو ہم جوڑیں گے ذرا حالات حاضرہ سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، حرام کیا چیزیں کر رکھی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی بت کو سجدہ کبھی نہیں کر سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مشرکین کو یہ سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ تم یہ سند کہاں ہے تمہارے پاس کہ تمہارے یہ اللہ ہیں، کس نے انہیں اللہ بنایا ہے. ارشاد. مطلب یہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اللہ تو میں ہوں. جی میں نے کس کے بارے میں تمہیں کہا، تم نے اپنی طرف سے کیسے بنا لی، میرے شریک تم نے کیسے بنا لی. یہ اس کی میرا تو شریک تو کوئی ہے نہیں، میرا تو کوئی شریک نہیں ہے، نہ میں کسی کے بارے میں کہا ہے. تم نے اپنے طور پہ تصورات قائم کر کے ان کو میرے ساتھ شریک بنا لیا ہے. تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ پاک الزامی طور پہ فرما رہے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے. میں نے تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اور پھر تم ان کے ذریعے سے مثلا ان کو اللہ کے ساتھ تقرب کا ذریعہ سمجھ کر یا اللہ کے ساتھ شریک کر کے اختیارات میں صفات میں شریک کر کے ان کے ذریعے تم اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہو. پھر جی تمہارا چاہ رہا ہوتا ہے، جی میں ان کے لگاتے ہو. جیسے ایک مثال میں عرض کروں گا کہ حضور نے فتح مکہ پر صلی اللہ علیہ وسلم جب بت توڑے جی بیت اللہ کے اور باہر کے، تو ان میں 2 بت حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بھی تھے، اللہ کے پیغمبروں کے نام پر. ان کے ہاتھوں میں تیر تھے. حضور نے ہمارے دیکھو ان ظالموں نے قاتلہم اللہ پاک کا بیڑا غرق کرے، انہوں نے ان بزرگوں کے ہاتھ میں جوئے کے تیر پکڑا رکھے ہیں. اللہ اکبر. جوئے کے تیر اپنے لیے جواب فراہم کرنے کے لیے. انہوں نے کبھی زندگی میں جوا نہیں کھیلا. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کبھی جوا نہیں کھیلا. ان کو یہاں بت کھڑے کر کے ان کے ہاتھ پہ تیر پکڑا کر، جوئے کے تیر پکڑا کر اپنے لیے جواب فراہم کر رہے ہیں کہ وہ بہانے تلاش کریں. یہ فرمایا یہ عمل جو اللہ کے اختیارات پہ، اللہ کی صفات پہ تم اپنی ہیلے بہانوں اور تعبیروں سے جو عمل کرتے ہو، میں نے تو کچھ نہیں کہا، تم نے اپنی طرف سے میرے ذمہ کیسے باتیں لگا دی. جی ہاں بالکل. اور یہی بات جو اللہ تعالیٰ آخری بات اس آیت کے ذیل میں فرما رہا ہے وہ یہی بات، تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ اکبر. جو وہ بات کیوں کہتے ہو جو اللہ نے فرمائی نہیں.
اللہ اکبر. تو یہ مشرکین مکہ خاص طور پر، اچھا صرف مشرکین ہی نہیں بلکہ وہاں پر جو موجود جو وہ مدینے ماحول میں، تھا، وہ پورا ماحول کہ اللہ کے تعلق سے وہ بات کہہ دینا جو اللہ نے فرمائی نہیں. اب ذرا یہ کیونکہ آیت کے مکمل ہو گئی، اس کے تمام جو نکات ہیں، موضوعات وہ سامنے آ گئے. اب اگلی بات جو ہم جوڑتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں حالات حاضرہ سے، اپنے ماحول سے، کہ قرآن کریم کا جو پیغام ہے قیامت تک کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے. آج 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. 2020 کے مسلمان کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ فرد کو یہ کیا، یعنی وہ فرد، اس کا تعلق خواہ وہ حکمران ہو، خواہ وہ جنرل ہو، خواہ وہ چیف جسٹس ہو، یعنی علی حاضر القیاس، اس سے کیا کہہ رہی ہے یہ آیت؟ آپ ارشاد فرمائیے. اس ذیل میں ایک سوال اور بھی ہے، وہ ذرا میں تھوڑا بعد میں رکھوں گا، کہ جو ججز کے تعلق سے یہ بات آ گئی ہے کہ اب ججز اس طرح فیصلہ دیں ریپ کے مجرم کو کہ اس کو نامرد بنا دیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمائی ہے یہ بات؟ اور ججز اب وہی کریں گے جو قانون بنے گا، اب وہ وہی کر رہا ہے، ان کو وہی کرنا ہے. تو ججز قانون سازی ججز نہیں کر رہے، وہ تو عمل درآمد کر رہے ہیں نا. تو قصوروار وہ ججز ہو جاتے ہیں. ارشاد اس آیت کا تعلق آج سے جوڑ دیجئے. پہلی بات گزارش یہ ہے، ایک ہے بت بنا کر اس کے پوجنا، ایک ہے کسی کو وہ درجہ دے دینا کہ جو بتوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے اطاعت کا، اور زندہ کو بھی اگر آپ اس کا درجہ دے دیں گے، یا کسی طبقے کو یا کسی اتھارٹی کو وہ درجہ دے دیں گے جو خدا کو درجہ دینا ہے، یا خدا، تو وہ بھی بت پرستی ہی ہے. اور یہ کوئی اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی ایسی، اللہ کے رسول کے سوا، کہ جس کو ہم حرف آخر کہہ دیں. آج ہمارے نظام کی یہی بنیاد ہے کہ ہم حرف آخر کسی اور کو سمجھتے ہیں اور بالادستی قرآن و سنت کی کہتے ہیں. ہمارے دستور میں لکھا ہوا بالادستی قرآن و سنت کی، لیکن فیصلے کرنے والی اتھارٹی قرآن و سنت نہیں ہے. قرآن و سنت کے بارے میں فیصلے دوسری اتھارٹیاں کرتی ہے. اب بس یہی چیز کی آپ نے بات کی ہے، مثال یہ کہ زیادتی کا مجرم اس کو سزا ملنی چاہیے، جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ کو نہیں ملنی چاہیے. آپ جو سزا آپ خود کے طے کر رہے ہیں. آپ ایک جرم کی سزا، جرم کی سزا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں طے کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طے فرما دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً پریکٹیکل کر کے دکھا دی. اب اس میں مجھے اپنی طرف سے سزا مقرر کرنے کا کیا ضرورت کیا ہے اور اتھارٹی کیا ہے؟ یہ اللہ کے اختیارات میں مداخلت ہے. اس کو لبا ہوا تھا جی، میں نے کوئی بات نہیں کی، تم اپنی طرف سے کیوں یا میرے کھاتے میں وہ باتیں کیوں لا رہے ہو؟ ایک ہے میں یہ کہہ کر کروں کہ اللہ پاک یہ کہتے ہیں، ایک ہے کہ میں وہ کام کروں جو اللہ نے کرنے ہیں، میں اپنے ذمہ لے لوں. یہ بھی وہی معنی ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ اس پہ میں نے ایک سوال اٹھایا ہے، یہ جو ریپ کے بارے میں جو قانون آیا ہے کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ شریعت کا قانون جو ہے وہی فطری قانون ہے. جی ہاں. دوسری بات یہاں آپ کہہ رہے ہیں نامرد بنا رہے، مجرم کے لیے سزا بھی ہے، مجرم کے لیے توبہ کا دروازہ بھی ہے، مجرم کے لیے ایک دائرے میں اصلاح کا دروازہ بھی ہے. تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو اصلاح کے قابل، توبہ کے قابل رہنے دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی وہ زندہ تو ہے، یہ کیا کو مار دیا، اس کو ختم، زندہ ہے، موجود ہے، اور آپ نے اس کو توبہ کے قابل نہیں رہنے دیا، آپ کو اصلاح کے قابل نہیں رہنے دیا. یہ کون سی فطرت ہے اور کون سی نیچر ہے؟ اللہ پاک جو سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہی نیچرل ہے. اپنی طرف سے سزائیں طے کرنا حدود کے معاملے میں یہ اللہ کے اختیارات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیرات میں مداخلت ہے. اللہ پاک کہتے ہیں یہی ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. جی، کہ اللہ کے نام پر وہ بات کہو جو اللہ نے نہیں فرمائی ہے. اللہ کے کھاتے میں ڈال دو یہ بات، اللہ کے کھاتے میں ڈال دی یہ بات. اللہ اکبر. اب ایک سوال اور اس ذیل میں، حالانکہ وہ تعلق ہمارا براہ راست تو نہیں، لیکن ضمنی سوال اس ذیل میں. اب یہ قانون بن جاتا ہے، جو ججز ہیں ہمارے وہ فیصلہ اسی قانون کے مطابق دیں گے، یقیناً اسی قانون کے مطابق. جناب والا جو وکیل کیس لڑ رہا ہے وہ تو کیس لڑے گا، اور جو قوانین ہیں
ہیں ہمارا پاکستان کے قوانین، ان کے تحت یہ فیصلہ ہوگا۔ جب یہ قانون بن جائے گا، ججز فیصلہ دے دیتے ہیں، تو ججز کا ان میں کیا قصور؟ میں اس پہ ایک تھوڑی سی اور کنفیوژن عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہمارے جوڈیشری سسٹم میں جج کو ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے، جی ہاں، جی ہاں، واضح طور پر کہا جی گیا ہے۔ واضح۔ دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے تم نے اس پروسیس پہ فیصلہ کرنا ہے، میں یہی سوال رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ اس پر فیصلہ کرے گا، اس پر فیصلہ کرے گا، ایگزیکٹلی۔ اور اگر وہ اس پر فیصلہ کرے گا آپ کے پروسیس، آپ کے مسترد کردہ پروسیس کے خلاف، تو وہ آپ کا مجرم بنے گا، اور اگر اس کے مطابق فیصلہ کرے گا تو اللہ کا مجرم بنے گا۔ یہی تو اب یہ میرا سوال ہے، تو اس کا جواب میں آپ سے چاہ رہا ہوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی بالادستی لکھ تو رکھی ہے، مان نہیں رہے۔ اللہ، یعنی قولی اقرار ہے، عملی انکار ہے۔ دستور میں لکھ تو رکھی ہے، جی ہاں، لیکن عملاً قرآن و سنت کی اللہ بالادستی اکبر، نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عملاً ہمارے پروسیس کی بالادستی ہے، اور پروسیس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں، بہت سے بات پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے، عمل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی کوئی اور ہے۔ میں اس کو ذرا دوسرے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ پارلیمنٹ ہمارے بہت سے فیصلے کرتی ہے، اکثریتی فیصلے کرتی ہے، متفقہ کرتی ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کی اتھارٹی پارلیمنٹ نہیں ہے، کوئی اور پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیں تضاد دور کرنا ہوگا۔ ہمارے سسٹم میں تضاد ہے، سسٹم کی بیس میں تضاد ہے، اس تضاد کو دور کرنا ہوگا۔ سادہ سا سوال ہے کہ جج قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا، دستور کے مطابق، یا آپ کے طے کردہ پروسیس کے مطابق کرے گا؟ دونوں میں سے کس کے مطابق کر رہا ہے؟ ایک طرف تو مجرم ہوگا، اگر آپ کے طے کردہ پروسیس پہ فیصلہ کرتا جی ہے ہاں۔ تو قرآن و سنت کا مجرم ہے، اور اگر قرآن و سنت پہ فیصلہ کرتا ہے تو آپ کے سسٹم کا مجرم ہے۔ یہ تضاد دور کریں، اس تضاد کو دور کیے بغیر نہ عدل قائم ہوگا، نہ انصاف قائم ہوگا، نہ جج کی فیصلے میں اختیار قائم رہے گا۔ اللہ اکبر، پابند ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنا یعنی سینسیٹیو ایشو ہے یہ، اور اس تعلق سے نہیں سوچا جا رہا۔ یعنی تو خدائی جو احکام ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ خدائی حکم ہے اللہ، جی وہ بھی میں چاہوں گا تو نافذ ہوگا، میں نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اتھارٹی تو میں ہوں، وہ تو اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، جی ہم چاہیں گے تو نافذ کریں گے، نہیں تو اتھارٹی قرآن تو نہ رہا نا، اتھارٹی تو ہم بن گئے۔ یہ تضاد دور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے سسٹم کو اس نے کنفیوژن کا شکار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ جو آپ نے جو بات فرمائی کہ پارلیمنٹ بظاہر تو قانون ایک بنا لیتی ہے، لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کیا کہا جائے اس تعلق سے، اور یہ اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان۔ اب یہاں پر جو بات، یہ تو بات بہت ساری تفصیل سے بات ہو گئی، لیکن وہ جو اس آیت کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے، اب فواحش اور اسم کی بات، آج یہ پاکستان میں، پہلی محبت تو پاکستان ہے نا ہماری، اور پھر وہ عالم اسلام ہے، امت ہے، دنیا ہے پوری، لیکن پاکستان میں یہ جو فحش کام کھلے ہوں یا چھپے، اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ اسم، اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ اسم جو ذاتی نوعیت کی بھی برائیاں ہوں وہ بھی تم نہ کرو۔ آج کیسا دیکھتے ہیں پاکستان کے ماحول کو آپ، فواحش کے حوالے سے، اسم کے حوالے سے، اور کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم مسلسل زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ بلکہ آپ اجازت دیں مجھے تو میں اپنے سوال کو اور بڑا کر لیتا ہوں ذرا سا، کہ ہمارے یہاں حج پہ جانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، عمرے پہ جانے والوں کی تعداد یہ کووڈ سے پہلے بے پناہ، مساجد ہماری بھری رہتی ہیں، اذان کی آوازیں آتی ہیں، درود شریف پڑھے جاتے ہیں، تراویحوں میں قرآن کریم ختم ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ٹیلی ویژن پروگرامز، دینی پروگرام بھرمار ہے، لیکن معاشرے پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ فی الحال فواحش اور اسم کے کانٹیکس میں یہ سوال رکھ رہا ہوں۔ میں دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ، دین کی جس بات پر بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ثواب، اجر اور آخرت کے حوالے سے کرتے ہیں، اپنی دنیا کے کردار کو طے کرنے میں ہم نہیں کرتے۔ ٹھیک، ہمارا وہ مل جاتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن نماز میرے عمل میں اصلاح کیا کر رہی ہے؟ میرا عمل اس سے متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نماز اس حساب سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے، آخرت میں ثواب ملے گا، 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن نماز نے میری معمولات پہ کیا فرق ڈالا ہے؟ فواحش کے بارے میں یاد کرنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں ایک ریٹ سپریم کورٹ میں چلتی رہی ہے قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کی، کہ فحشا پہ پابندی لگائی جائے، جی ہاں، تو ہم اس کی تعریف میں الجھ گئے
کہ اس کی تعریف، فحشا کی تعریف کرو جی. ہم وہ فیتہ لے کر فحشا ماپنی شروع کر دی. میں نے کہا بھائی فیتہ لے کے فحشا نہ ماپو. قرآن پاک کس کو فحشا کہتا ہے؟ قرآن پاک بدکاری کو فحشا کہتا ہے. قرآن پاک بے لباسی کو فحشا کہتا ہے. قرآن پاک بدکاری کی تشہیر کو فحشا کہتا ہے. قرآن سے پوچھو فحشا کیا ہے. قرآن پاک نے فحشا کی بات کی ہے، متعین کر کے کی ہے، یہ فحشا ہے، یہ فحشا ہے، یہ فحشا ہے. ہم قرآن پاک کی اصطلاحات کا مفہوم بھی خود طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم یہ سمجھے ہیں اس لیے معنی یہ ہے. نہیں، ہمیں قرآن پاک کے احکام کی تشریح بھی قرآن پاک سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لینا ہوگی، ورنہ ہم ہر بات کی خود تعریف متعین کرنا شروع کر دیں اور خود اس کی ساری حدود اربات طے کرنے شروع کر دیں تو کسی بات پہ بھی عمل نہیں ہو پائے گا. فحشا کے مسئلے پہ بھی ہم اسی تضاد کا شکار ہیں کہ ہم فحشا کا مفہوم اور دائرہ قرآن پاک سے پوچھنے کی بجائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی بجائے خود طے کرنے کی کوشش میں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں. یہی بات دوسرے معاملات پہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے حوالے سے، سماجی اصلاح کے حوالے سے، اپنے کردار میں تبدیلی کے حوالے سے عمل نہیں کرتے. ہم صرف ثواب اور اجر کے حوالے سے کرتے ہیں. وہ مل جاتا ہے لیکن ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں ان میں ایک ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے میڈیا کا ہے. تو میڈیا کا فواحش کی تشہیر کے حوالے سے جو کردار ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک. یہ تو فحشا کی ترویج کی بات ہے. فحشا کی جس انداز سے ہم تشہیر کرتے ہیں میڈیا میں، یہ میڈیا بھی اور یہ والا میڈیا بھی، ہمارا ہم جس انداز سے موبائل اور یہ سوشل میڈیا بھی، جس انداز سے ایک فحشا کی ہم تشہیر کرتے ہیں، یہ فحشا کو روکنے کی بات نہیں، اس کی ترویج کی بات ہے، حوصلہ افزائی کی بات ہے، اور یہ خود گناہ کبیرہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ خود گناہ کبیرہ فی نفس ہی گناہ کبیرہ ہے. اور دھڑلے کے ساتھ ہمارا میڈیا، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا میڈیا اپنا کردار، یعنی اس کو کیا کہا جائے، کس طرح یہ ادا کیا جا رہا ہے. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ انڈین اسٹف آنا بند ہو گیا. ہم سالوں یہ بات کہتے رہے کہ نہ منگائیں اس انڈین اسٹف کو، اور کون کون سے ایوارڈ، یہ ایوارڈ، وہ ایوارڈ، یہ، اور اس کے بعد نیم برہنہ لباسوں میں وہ جو وہاں کی فنکار وغیرہ وہ سب کچھ، اور ہمارے بچے اور بچیوں کو وہ دکھایا جاتا رہا. ہماری جو خبریں ہیں، یہ نیوز بلیٹن، اس کی 6 خبریں ہیں جو ہیڈ لائنز ہیں، اس کے اندر بھی ایک انڈین اداکار یا اداکارہ کی خبر ڈال دی جاتی تھی کہ مثال کے طور پر کہ کرینہ کپور کا وزن 3 پاؤنڈ بڑھ گیا. تو کیا یہ میرا بچہ اور میری بچی یہ خبر دیکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی میری اس قوم کے بچے اور بچیاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کرینہ کپور کا وزن 3 پاؤنڈ بڑھ گیا، یا کوئی اور اداکارہ انڈیا کی وہ کون سا پرفیوم استعمال کرتی ہے؟ وہ ہیڈ لائنز. یہ تمام خبریں ہم نے خود اپنی کانوں سے سنی ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ بلیٹن کے اندر انڈین اسٹف کو لایا جائے. منع کرتے رہے اسی پروگرام میں بیٹھ کے ہم کئی سال، اب جا کر یہ معاملات یہ ٹھیک ہو رہے ہیں. راج جی صاحب، آپ یہ بھی فرمائیں کہ شراب، بالکل واضح ہے کہ شراب حرام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہم سب جانتے ہیں، جو موجود ہے، ہم تک پہنچا ہے علماء کے ذریعے. آج یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کراچی کی بات کرتا ہوں، کراچی کیونکہ میں زیادہ جانتا ہوں، اسی شہر میں پلا بڑھا، کوئی 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے علامہ صاحب کہ جہاں شراب کی سرکاری سرپرستی میں کم از کم 1 دکان نہ ہو. اور وہ دھڑلے سے ایسے لوگ شراب خریدتے ہیں، اور اس میں نوجوان ہمارے، پھر وہی نوجوان نسل، کسی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو اس کے آج کے نوجوان کو دیکھ لیا جائے، یہ اس کا مستقبل ہے. وہ جاتے ہیں اور شراب ایسے لے کر آتے ہیں جیسے کوئی 12 انڈے لے لیے، 2 کلو ٹماٹر لے لیے. اس طرح وہ شراب یہاں پر اس شہر میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جا کر، اور ہم گاڑیاں بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. اور وہ لوگ آئے اور انہوں نے ایک آدمی رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک آدمی جاتا ہے، یہ پیسے اس کو دیتے ہیں، وہ لا کے ان کو دے دیتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ ریاست مدینہ کی جھلک، یعنی کیسے کیسے دعوے، کیسی کیسی باتیں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم قرآن کی طرف جا نہیں رہے نا، ہم تو جن کی پیروی کر رہے ہیں. میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا. اب سے 100 سال پہلے، 1900 دوسرے اشرے کی بات ہے، 20ویں صدی کے، امریکہ میں شراب کو ممنوع قرار دیا گیا تھا. کانگریس نے قرار دیا تھا.
جرم قرار دیا تھا، قابل تسلط اندازی پولیس قرار دیا تھا، جی گرفتاریاں شروع ہوئی تھی، آرڈر جاری ہوا تھا کہ شراب کے سٹور بند کیے گئے، لیکن وہ واپس کیوں لے گئے کہ ہم اس کو چونکہ روک نہیں سکے اس لیے جائز ہے۔ جی ہم بھی اسی رخ پر ہیں۔ وہ شراب پہ پابندی کانگریس نے طے کر کے پابندی لگا کے واپس لی تھی کہ چونکہ اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا اس لیے چلو چلنے دو۔ ہم بھی اسی رخ پر ہیں، جس برائی پر ہم قابو نہیں پا سکتے ٹھیک ہے، اس برائی کو ہم جواز کا صنعت فراہم کر دیتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کی پیروی کریں تو برائی کا حق مسئلہ اس کو ختم کرنا ہے، قوت کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ برائی کے راستوں کو روکو، وہ شراب کی صورت میں ہو، زنا کی صورت میں ہو، عریانی کی صورت میں ہو۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ برائی اگر برائی ہے تو ختم کرو، ٹھیک، اس کو جواز نہیں فراہم کرو۔ اور ہم اس وقت مغرب کے طرز عمل پر ہیں، میں کہا کرتا ہوں ہم امریکہ کے طرز عمل پر ہیں، جو امریکہ نے شراب کو ناجائز قرار دے کر پھر جواز کی سند دی، اور پیچھے فلسفہ کیا تھا کہ چونکہ ہم سے قابو نہیں پایا جا رہا اس لیے ہم بھی اسی فلسفے پہ کام کر رہے ہیں۔ جس دن ہم قرآن پاک کو رہنما بنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما بنائیں گے، حضور نے شراب ختم کی ہے، حضور نے شراب ختم کی ہے، پی جاتی تھی، حرم میں پی جاتی تھی، لیکن حجۃ الوداع کے بعد کوئی ایک منظر شراب پینے کا آپ کو دکھائی دیتا ہے پورے جزیرہ العرب میں؟ کبھی نہیں۔ جب تک ہم برائی کو عمل ختم نہیں کریں گے، برائی سے قابو کیسے ہیلے بانی تلاش کرتے پھریں گے، یوں نہ کرو یوں کرو، وہی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تو یہ امریکہ کی آپ نے بات کی ہے، پھر وہ کر نہیں سکے ختم شراب کو وغیرہ وغیرہ۔ راجی صاحب آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری پارلیمنٹ میں جب یہ شراب کے خلاف وہ بل آیا تو شراب پر پابندی کے تعلق سے پارلیمنٹ نے مل کر نو کہا، نو، پابندی شراب پہ نہیں ہونی چاہیے، شراب کو حرام ہمارا دین قرار دے رہا ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ یہ ہم پر یعنی، اور پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور ہماری یہ توقع ہوتی ہے، بلکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ تک دعا پہنچے۔ کے حوالے سے ایک بزرگ نے ایک بات فرمائی، مجھے بہت اچھی لگی۔ کیا؟ اللہ ہم کہتے ہیں تیری ہم نے کچھ نہیں ماننی تو ہماری بات مان دو، تیری کوئی نہیں مانیں گے ہم، ہماری بات تو مان، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر۔ وہ کیا کہتا ہے یہ کر، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا رویہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ قولی اقرار اور عملی انکار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہی بات کہ ہم اے اللہ تیری بات نہیں مان رہے، لیکن تو ہماری بات مان اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب آخری جو موضوع ہے اس کا، میں چاہتا ہوں اس پر آپ گفتگو، آپ کے کمنٹس آ جائیں کہ اللہ کے حوالے سے بات کرنی، وہ بات جو اللہ نے نہیں فرمائی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اپنے الفاظ اللہ سے منسوب کر کے بیان کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا۔ ہم ہر وہ بات، میں اس کو ذرا تھوڑا سا وسیع معنی میں لوں گا، جی جی، کہ ہم شریعت کے حوالے سے جب ایسی بات کرتے ہیں جو قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے جمہوری تعامل سے ہٹ کر ہے، اور ہم اس کو شریعت کی بات کہہ کے پیش کرتے ہیں، ہماری یہ طرز عمل عام ہے۔ یہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کا سب سے بڑا مصداق ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی تعویل، ایسی نئی توجیہ، ایسا نیا رنگ کہ جو نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تعبیر کا سب سے بڑا معیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جی، حضور نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، قرآن پاک کی تعبیر کا سب سے بڑا معیار اور اتھارٹی وہ ہے۔ ہمیں وہاں کوئی بات نہیں ملتی، ہم ایک نئی توجیہ پیش کر کے کہ اللہ کی منشا یہ ہے۔ اللہ کی منشا میں بیان کرنے والا کون ہوں؟ اللہ کی منشا تو اللہ کے رسول بیان فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے منشا تو قرآن پاک سے صحابہ کرام کے مجموعی ماحول میں ہمیں پریکٹیکل ملتی ہے، اور میں خود اگر اللہ کی منشا میں طے کروں گا اپنے ذوق کے مطابق، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کا سب سے بڑا مصداق یہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہی شعر یاد آتا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، اپنی باتیں اللہ سے منسوب کر کے بیان کر دینا۔ اللہ اکبر، کہ یہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ منشاء خداوندی ہے، اور اس سے بڑا یعنی اللہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ مراد رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. تو منشاء خداوندی اور مراد رسول، یعنی اسے کہنے کے لیے بھی آدمی وہ میں نے طے کرنا ہے. جی، اور بھیا اتنا بڑا دل چاہیے یہ بات کہتے ہوئے کہ آدمی کس طرح یہ بات فرما دیتا ہے. اور بغیر علم کے کوئی شخص فتویٰ دے. کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان یاد آیا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص بغیر علم کے کوئی فتویٰ جاری کرتا ہے تو زمین اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ سے منسوب کر کے بات کیسے کر دیتے ہیں لوگ. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. علامہ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. اور جب بھی آپ کراچی تشریف لائیں بس یہ آپ پر پابندی ہے کہ آپ ضرور یہاں آئیں گے اور ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے اور ہم آپ سے سیکھیں گے. آپ سے بات کر کے یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے نہ سیکھا ہو آپ سے. قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. علامہ زاہد الراجی صاحب ہمارے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں سکھا کر جاتے ہیں. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ درست جواب 2 سنہ ہجری میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ حاقہ میں فرشتوں کی کتنی تعداد بتائی گئی ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ 6، 8 یا 10؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. وقت ہے قرآن اندازی کا. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے گا کہ آج کے ونر کون ہیں. آج کے ونر ہیں محمد آصف سلیم. محمد آصف سلیم. شہر کا نام ہے سرگودا، ڈسٹرکٹ سرگودا ہے. سرگودا نا، سرگودا. آصف سلیم صاحب سرگودے سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ علم بہانہ تراش لوگوں کے عذر کو ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. علم بہانہ تراش لوگوں کے عذر کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.